ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا یا نیکی کے راستے پر نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ اگر سمجھاتے ہیں تو وہ ان پہ نماز پڑھنے کو کہنے پر جو ہے نا وہ غصہ کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی فکر رہتی ہے کہ وہ نماز کے پابند کس طرح بنے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں کہ آپ نے جو بات بیان کی کہ وہ شوہر نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کو اس کے لیے تھوڑی پریشانی رہتی ہے کہ نماز پڑھیں، اور اسی طرح بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو ان کی تعداد دراصل بہت چند ہوتی ہے کہ جو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، ورنہ آج کل تو حال اللہ ماشاء اللہ ہے کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس سے آدمی کو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آدمی اگر نماز پڑھے گا تو وہ اکیلا ہی پڑھتا رہے گا، بیوی سے کہے گا بھی نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی کوئی نیک کام کرتی نماز پڑھتی تو وہ آدمی سے کہنا مناسب نہیں سمجھتی۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا۔ یہ فکر ہر کسی کو ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے خاص طور سے شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو لے کر، کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کریں یا ان کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، مگر آج کل تو کہنے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ شوہر کا کیا ہے کہ اس کو پکا پکا کھانا مل جائے، اس کی دوسری ضرورت پوری ہو جائے، وہ نماز پڑھتا ہے، پھر بات ہی ختم، عورت پڑھے یا نہیں پڑھے، جبکہ قرآن مقدس نے اس کو حاکم بنایا ہے اور اس کے تابع کی ہے عورت، تو قیامت میں اس کا حساب جو شخص جس کے تابع ہونا ضرور ہے، قرآن مقدس اس کا حکم بھی دیتا ہے، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ لہٰذا جو آپ نے پریشانی بیان کی، کاش اللہ تعالیٰ یہ سبھی کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دے کہ سب کو نماز کے لیے فکر مند اور کڑن محسوس ہو کہ اگر اس کا کوئی قریبی نماز نہیں پڑھتا جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے تو نماز پڑھوائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے کہہ بھی دیا کہ نماز کے لیے، اور اس میں شوہر ناراض ہو گیا کہ بھائی آج کے بعد مجھ سے نہیں کہنا، میں خود پڑھ لوں گا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیوی اس چیز کو دوبارہ کہے گی نہیں، اور وہ اس چیز کو دلیل پکڑ لے گی کہ جی آپ نے منع کیا تھا اور اس لیے میں نے کہا نہیں۔ اور اگر اسی کام کو اب دنیاوی طرف دیکھے کہ اگر بیوی شوہر سے کوئی سوٹ وغیرہ مانگے، کوئی اپنی ضرورت کے سامان مانگے اور آدمی منع کر دے کہ بھی انتظام نہیں ہے، بعد میں بات کرنا، تو عورت اس چیز کو بھولے گی نہیں اور دوبارہ اس کو یاد ضرور دلائے گی کہ آپ نے کہا تھا بعد میں بات کرنا، میں اس ٹائم تو چپ ہو گئی تھی، اور یہ نہ ہو جائے تمہارا موڈ خراب تھا، یہ تھا، اب دیکھو میں دوبارہ 6 مہینے بعد بول رہی ہوں، تو اب وہ سوٹ جو میرا رہ گیا تو وہ دلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے آدمی ایک بار اس کو ڈانٹ دینا کہ مجھ سے دوبارہ نہیں کہنا، تو عورت کہے گی نہیں زندگی بھر، اور یہ دلیل دے دے گی کہ آپ نے منع کرا تھا، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ اور سوٹ کے لیے اگر منع کر دے، کہے دوبارہ بات کرنا، تو دوبارہ بات ضرور کرے گی۔ تو جس طرح آپ اپنی ضرورت کے لیے، اپنے سامان کے لیے مرد ہو یا عورت دوبارہ ضرور بات کرتے ہو یا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ کہتے ہو، ٹھیک اسی طرح عبادت کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی جب تک آپ کی زندگی ہے کہنا ضرور چاہیے، اور پیار اور محبت اور حکمت کے ساتھ اس راستے پر لانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو آپ دوبارہ بھی کوشش کرنے کو تیار ہو جاتے ہو اور دین کے معاملے میں دوبارہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے، لہٰذا یہ صورتحال بالکل غلط ہے۔ اور سب سے مین چیز کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر دعا کو مومن کا ہتھیار بتایا ہے، تو ہتھیار کے ساتھ ہی اگر میدان کے اندر آدمی رہے گا تبھی اس کو فتح ملے گی، اور اگر ہتھیار ساتھ میں نہیں ہوگا تو آدمی فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، تو شوہر ہو یا بیوی ہو، کسی کو نیک بنانا ہو یا دوسری اپنی حاجتیں ہوں، تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ آدمی کی زبان پر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی نماز کے اندر اس کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے لگاتار کرتی رہے، ہمت نہ ہارے، نہ اس دعا کو بھولے کہ اس کو دعا کرنی ہے۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی بد پرہیز ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ نماز کے اندر یا غیر نماز کے اندر بھی جو ہے نا دعا کرتا رہے، اور اپنے گھر والوں کو اس کوشش میں رہے کہ وہ کسی طرح نیکی کے راستے پہ ان کو اسی طرح چھوڑ نہ دے کہ جی ٹھیک ہے اپنے اپنے حال پہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی بھی اصلاح کرو، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کل قیامت میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے تو اس کے لیے وظیفہ انہوں نے مانگا تھا، تو آپ نماز جمعہ کے دن، یعنی آپ عورت پہ تو جمعہ نہیں ہے، لہٰذا وہ نماز ظہر کے دن بعد نماز جمعہ ایک نمک کا ڈھیلا جو ہوتا ہے، ثابت نمک، لاہوری نمک جس کو بولتے ہیں، وہ نمک لے لیں، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو جو ممکن ہو وہ نمک لے لیں،
اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اول اور آخر جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور بیچ میں 1001 مرتبہ یا ودودو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا ودودو اس کو پڑھیں اور اس نمک پہ دم کر کے رکھ دیں۔ اور یہ نمک اتنا کفایت کرے، یعنی اتنی تعداد میں ہو کہ وہ کم سے کم 1 ہفتے تک جو ہے کام کرے، یعنی 1 ہفتے تک چل جائے۔ تو ٹھیک اسی کو نمک کو کھانے وغیرہ میں اس کے ملا دے، کھانے جو وہ کھائیں، کھانا پکے اس کے اندر ڈالتے رہیں اور اس کو کھلاتے رہیں، مگر ساتھ میں دعا جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو نماز کی طرف، عبادتوں کی طرف راغب کرے۔ یہ دل میں جذبہ اور کڑن ہونی چاہیے آدمی کے کہ ہماری بیوی یا ہمارا شوہر نماز آخر کیوں نہیں پڑھتا، اتنی عظیم الشان عبادت ہے، آخر یہ مسلمان ہو کر کیوں اس سے مطلب روگردانی کیے ہوئے ہے۔ تو اس طرح آپ نمک پہ دم کریں، اور اگلے ہفتے اگر یہ نمک ختم ہو جائے تو پھر جمعہ کے دن اگر ختم نہ بھی ہو تو پھر تھوڑا نیا نمک لے لیں، اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جب جمعہ سے فارغ ہو جائیں ظہر پڑھ کے آپ، تو اس دن یا ودودو پھر 1001 مرتبہ اور ساتھ میں درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھانے کے اندر ڈال کے کھلا دیں۔ مگر اس چیز کا احتیاط رکھیں کہ اس چیز کے بارے میں گھر میں کسی کو خاص طور سے معلوم نہیں چلنا چاہیے، نہ شوہر کو، نہ گھر میں اور کسی افراد کو جو رہتے ہیں اگر جوائنٹ فیملی میں، تو اس سے کیا ہے کہ فرق تھوڑا غلط پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر نا اتفاقی بڑھ جائیں اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد کا تھوڑا اندیشہ بڑھ جائے۔ تو اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، خاموشی کے ساتھ کریں اور دعا کرتے رہیں اور اس طرح ان کو کریں۔ پھر بھی اگر ایسا معاملہ رہتا ہے کہ جی نماز کے لیے کہتے ہیں مگر ان دونوں کے اندر پیار محبت نہیں رہتا، یا دونوں کے اندر کوئی بھی ایسی بات انبن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک چیز اور بھی کر لیا کریں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر بار 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی بھی ان کو پلائیں۔ تو یہ نمک اور پانی اگر دونوں پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں ہی ناراضگی، نہ اتفاقی ختم ہو کے محبت بھی بڑھے گی، اور آدمی عبادت کی طرف بھی مائل ہوتا چلا جائے گا۔ مگر ساتھ میں دعاؤں کی حاجت ہے، اور اس کو صدق دل سے پورے پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ آج کل تھوڑا دور ایسا چل رہا ہے کہ شخص کوئی بھی ہوتا ہے وہ اگر اس کو وظیفہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو آج کل گوگل سے زیادہ ہیلپ لیتے ہیں۔ گوگل جیسے کہ بہت بڑا یعنی امام ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا اس چیز کا وجہ، تو گوگل پہ ڈالیں گے بس وہ آ جائے۔ سامنے والے سے یہ ویریفائڈ نہیں کرتے کہ بتانے والا سنی ہے یا نہیں ہے، سنی نہیں ہے، غیر سنی تو نہیں ہے، کیا ہے۔ شیعوں کی بھی بہت ساری آئی ڈی اور چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہر طریقے کا آدمی اپنا اپنا اس میں کچھ شریعت کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ شریعت کے خلاف بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ عمل کر لیں، وہ عمل، کچھ کے عمل تو ایسے اور شرکیہ کفریہ بھی الفاظ ہوتے ہیں جو خود میں نے دیکھے چینل کے اوپر اور سنے کہ اس کے اندر جو معاملے بتائے جاتے ہیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کرنے کی، لیکن لوگ اس کے اوپر بھی جو ہے نا کمنٹس کے اندر بہت اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بتایا۔ تو اس چیز کے لیے آپ یقین رکھیں کہ جو چیز اگر آپ کہیں سے سنیں کسی سنی سے، تو اس کو یقین کے ساتھ عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ 2 دن اگر کام نہیں کرا تو دل ڈاواڈول ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ گئے یوٹیوب پہ سرچ مارا، جو ویب سائٹ کھلی سامنے والا کون ہے، کیا ہے، اور کچھ اس کا پتہ نہیں ہے، مگر یہ کہ نکالا اس کا وظیفہ اس نے بتا دیا جی مطلب پانی کے اوپر یہ کر کے رات کو 2 بجے آدمی کو پلا دو، تو بس اس کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، آپ اس کو پڑھیں، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں درود شریف کے ساتھ آگے پیچھے، اور ساتھ میں بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائیں، اور 11 مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ یہ کام روز بھی کیا جا سکتا ہے، یا ایک دفعہ کر کے کسی ایسی پانی کی بوتل میں رکھیں گے، سب گھر والے پی لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اور یہ نیت بھی رکھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر لائے، بیوی ہو، عورت ہو، بچے ہوں، سب کے لیے یہ استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ جیسے 1001 مرتبہ جو یا ودود ہے اس کو پڑھنے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے، یہ اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بھی میں عرض کر دوں کہ کچھ مصری کے دانے لے کر، مصری کے ڈھیلی جو چھوٹی بڑی چینی کے سائز کی جو تھوڑی بڑی ہوتی ہے وہ لے کر، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس مصری کو اپنے منہ میں رکھیں، اور اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ یا ودود پڑھ لیں، یعنی اگر 1000 مرتبہ نہ پڑھوائیں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں کرنے پر قادر ہوں تو پھر تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، تو 101 مرتبہ یا ودود پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، وہ مصری منہ میں ہی ہونی چاہیے اس وقت۔ تسبیح لے لیں، 100 دانوں کی تسبیح کر لیں، 11 مرتبہ انگلی پہ گن لیں، یا ودود یا ودود۔
جب یہ مکمل ہو جائے تو سامنے یہ تصور کرے، عورت یہ تصور کرے کہ اس کا آدمی سامنے کھڑا ہے، اور آدمی یہ تصور کرے اپنے ذہن میں خیال امیجنیشن کہ بیوی سامنے کھڑی ہے، اور وہ یہ پڑھنے کے بعد اس کے دل پر، اس کے سینے پر جو ہے وہ دم کر رہا ہے، اور اسی طرح سامنے دم کر دے، یعنی ہوا میں ہی دم کر دے، یہ تصور کر کے کہ اس کی بیوی تصور کرے کہ اس کا آدمی سامنے کھڑا ہے۔ تو اس طرح کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کے اندر نا اتفاقیاں ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگر یہ عمل جاری و ساری رہا تو آدمی یا عورت ایک دوسرے کا کہنا ماننے پر بھی تھوڑے نرم بنیں گے، اور عبادتوں کی طرف بھی مائل ہوں گے۔ تو آپ یہ تینوں چیزیں کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ صرف سورہ فاتحہ کا پانی کر لیں، اگر جمعے کے نہ کر پائے تو وہ اچھا ہے، روز ڈیلی عصر کی نماز کے بعد یہ کر سکے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تو تینوں چیزوں میں آپ کو اختیار ہے کریں، مگر دعا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، اور عمل اور حکمت ہی سے کام لیں۔ جو باتیں میں نے سٹارٹنگ میں عرض کی اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے لیے غم زدہ رہنا چاہیے، دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ نہیں پڑھتے تو اپنے وہ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی بھی، مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ ان کو نیکی کی طرف لائے۔ اس طرح پلہ جھاڑ لینے سے قیامت کے اندر پلہ نہیں جھڑے گا، جو جس کے تابع ہے وہ اس سے سوال قیامت کے اندر ضرور ہوگا۔ اگر شوہر یہ سوچ کے کہ میری بیوی ہے نہیں پڑھتی تو کوئی دقت نہیں ہے، تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ اگر بیوی نماز کی پابند نہیں ہے تو آدمی اس کو ہلکی مار سے مار بھی سکتا ہے، یعنی یہ کہ نشان نہ پڑے جسم پر، اپنی ناراضگی ظاہر کرے، یعنی بستر الگ کرے، کھانا وغیرہ اس کے ساتھ نہ کھائے، یہ ظاہر کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھتی، کہ تم اپنی پلیٹ میں الگ کھاؤ، میں اپنی پلیٹ میں الگ، یا کل سے میرے ساتھ نہیں کھانا، تم اپنا کھا چکو، میں شام کو کام پیسے آنے کے بعد کھا لوں گا۔ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آخر میرا خاوند جو ہے وہ نماز کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، کہ اگر میں عبادت نہیں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی تو وہ ناراض ہے۔ مگر اس چیز کا ذہن تھوڑا کم ہے آج کل، عورت اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہ جھکے مطلب کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت سے اپنا مطلب آدمی کو پورا ہو جانا چاہیے، بات ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی عورت کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا، ان کو پیسے چاہیے، سوٹ چاہیے، بات ختم، آدمی نہیں پڑھتا تو منہ کھولنے کو بھی تیار نہیں، کبھی پڑھنا چاہیے، ان کو اچھے انداز میں سمجھائے۔ عورت اگر سمجھانا چاہے تو بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ کام نکال ہی لیتی ہیں، بہتر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو کہ اگر ان کو کوئی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی میکے جانا ہوتا ہے تو کس طریقے سے انداز میں، میٹھے انداز میں، باتوں کے انداز میں سارے مسئلے وہ اپنے حل کرا لیتی ہیں، دنیا کے اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتی ہیں، لہٰذا نماز کی طرف بھی ان کو آنا چاہیے۔ تو آپ کے سوال سے مجھے کافی اچھا لگا کہ اس چیز کے لیے بعض عورتیں جو سنجیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، علم میں برکت دے، اور ان کو اپنے اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار